اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اسماء الحسنى. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الخبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الموصي مبدئ المعيد المحصي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الولي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الدار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. یہ اس لیے کہ اللہ نے تو کتاب نازل کی حق کے ساتھ، اور یقیناً جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف ڈالا وہ ضد اور مخالفت میں بہت دور نکل گئے. جن لوگوں نے اللہ کی کتاب اور شریعت میں اختلاف کی پگڈنڈیاں نکالی وہ ضد، حد درمی، شقافت اور دشمنی میں مبتلا ہو گئے اور اس میں بہت دور نکل گئے. لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور نبیوں پر، اور وہ خرچ کرے مال اس کی محبت کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں اور مانگنے والوں پر، اور گردنوں کے چھڑانے میں، اور قائم کرے نماز اور ادا کرے زکوٰۃ،
اور جو پورے کرنے والے ہیں اپنے عہد کو جب کوئی عہد کر لیں، اور خاص طور پر صبر کرنے والے فکر و فاقہ میں، تکلیف میں اور جنگ کی حالت میں، یہ ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں اور یہی حقیقت میں متقی ہیں۔ اس عمل کے نیکی ہونے کی نفی نہیں کی گئی، یہ نہیں کہا گیا یہ کوئی نیکی ہے ہی نہیں، یہ بھی نیکی ہے، نیکی کا جو ظاہر ہے وہ بھی نیکی ہے، لیکن اصل شے اس کا باطن ہے۔ اگر باطن صحیح ہے تو حقیقت میں نیکی نیکی ہے، ورنہ کچھ نہیں ہے۔ سب سے پہلے نیکی کی جڑ بنیاد بیان کر دی گئی کہ یہ ایمان ہے، تاکہ تصحیح نیت ہو جائے۔ ایمانیت میں سب سے پہلے اللہ پر ایمان ہے، یعنی جو نیکی کر رہا ہے وہ صرف اللہ سے اجر کا طالب ہے۔ پھر قیامت کے دن پر ایمان کا ذکر ہوا کہ اس نیکی کا اجر دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں مطلوب ہے، ورنہ یہ سوداگری ہوگی۔ اور آدمی اگر سوداگری اور دکانداری کرے تو دنیا کی چیزیں بیچے، دین تو نہ بیچے۔ دین کا کام کر رہا ہے تو اس کے لیے سوائے اخروی نجات کے اور اللہ کی رضا کے کوئی اور شے مقصود نہ ہو۔ یوم آخرت کے بعد فرشتوں، کتابوں اور انبیاء علیہ السلام پر ایمان کا ذکر کیا گیا۔ یہ تینوں مل کر ایک یونٹ بنتے ہیں، یعنی مال کی محبت علی حبہ، ضمیر متصل اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ مال کے لیے ہے۔ مال اگرچہ محبوب ہے پھر بھی وہ خرچ کر رہا ہے۔ نیکی کے مظاہر میں اولین مظہر انسانی ہمدردی ہے، اگر یہ نہیں ہے تو نیکی کا وجود نہیں ہے۔ عبادت کے انبار لگے ہوں مگر دل میں ثقافت ہو، انسان کو حاجت میں دیکھ کر دل نہ پسے، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تجوری کی طرف ہاتھ نہ بڑھے حالانکہ تجوری میں مال موجود ہو، تو یہ طرز عمل دین کی روح سے بالکل خالی ہے۔ تم نیکی کے مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں محبوب ہے۔ یہ نہیں کہ جس شے سے طبیعت اکتا گئی ہو، جو کپڑے پوسیدہ ہو گئے ہوں، وہ کسی کو دیکھ کر حاتم طائی کی قبر پر لات مار دی جائے۔ جو شے خود کو پسند ہو، عزیز ہو، اگر اس میں سے نہیں دیتے تو تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ حکمت دین ملاحظہ کیجئے کہ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ایمان اور انسانی ہمدردی کے بعد آیا ہے، اس لیے کہ روح دین ایمان ہے اور نیکی کے مظاہر میں سے مظاہر اول انسانی ہمدردی ہے۔ یہ بھی نوٹ کیجئے کہ یہاں زکوٰۃ کا علیحدہ ذکر کیا گیا ہے جبکہ اس سے قبل اعطائے مال کا ذکر ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یقیناً مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ یعنی اگر کچھ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ بس ہم نے اپنے مال میں زکوٰۃ نکال دی تو پورا حق ادا ہو گیا، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ مال میں زکوٰۃ کے سوا بھی حق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی مذکورہ بلا آیات پڑھی۔ انسان نے سب سے بڑا عہد اپنے پروردگار سے کیا تھا جو عہد الست کہلاتا ہے۔ پھر شریعت کا عہد ہے جو ہم نے اللہ کے ساتھ کر رکھا ہے۔ پھر آپس میں جو بھی معاہدے ہوں ان کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ معاملات انسانی سارے کے سارے معاہدات کی شکل میں ہیں۔ شادی بھی شوہر اور بیوی کے مابین ایک سماجی سوشل کانٹریکٹ ہے۔ شوہر کی بھی کچھ ذمہ داریاں اور فرائض ہیں اور بیوی کی بھی کچھ ذمہ داریاں اور فرائض ہیں۔ شوہر کے بیوی پر حقوق ہیں، بیوی کے شوہر پر حقوق ہیں۔ پھر آجر اور مستہ اجر کا جو باہمی تعلق ہے وہ بھی ایک معاہدہ ہے۔ تمام بڑے بڑے کاروبار اور معاہدوں پر چلتے ہیں۔ پھر ہمارا جو سیاسی نظام ہے وہ بھی معاہدوں پر منبی ہے۔ تو اگر لوگوں میں ایک چیز پیدا ہو جائے کہ جو عہد کر لیا اسے پورا کرنا ہے تو تمام معاملات سدھر جائیں گے۔ ان کی سٹریملنگ ہو جائے گی۔ ہمارے ذہنوں میں نیکی اور تقوی کے کچھ اور نقشے بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید تقوی کسی مخصوص لباس اور خاص واضح قطعی کا نام ہے۔ یہاں قرآن حکیم نے نیکی اور تقوی کی حامل انسانی شخصیت کا ایک حوالہ اور اس کے کردار کا پورا نقشہ کھینچ دیا ہے کہ اس کے باطن میں روح ایمانی موجود ہے اور خارج میں اس ترتیب کے ساتھ دین کے تقاضے اور نیکی کے مظاہر موجود ہیں۔ اس کے بعد وہی جو انسانی معاملات ہیں ان پر بحث چلے گی۔ سورۃ بقرہ کے نصف ثانی کے مضامین کے بارے میں یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ یہ گویا 4 لڑیوں پر مشتمل ہے، جن میں سے 2 لڑیاں عبادات اور احکام شرعی کی ہیں۔
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن أوفي له من أخيه فاتبعوا بالمعروف وداعوا إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب عليم. اے اہل ایمان، تم پر لازم کر دیا گیا ہے مقتولوں کا بدلہ لینا، آزاد کے بدلے، غلام کے بدلے، عورت کے بدلے، پھر جس کو معاف کر دی جائے کچھ ہے اس کے بھائی کی جانب سے تو اس کی پیروی کی جائے معروف طریقے پر اور ادائیگی کی جائے خوبصورتی کے ساتھ۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک تخفیف اور رحمت ہے۔ تو اس کے بعد بھی جو حد سے تجاوز کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قتلہ قتیلون کی جمع ہے جس کے معنی مقتول کے ہیں۔ کتبہ کے بعد اعلی فرضیت کے لیے آتا ہے، یعنی تم پر یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ اس معاملے میں سہل انگاری صحیح نہیں ہے۔ جب کسی معاشرے میں انسان کا خون بہانا عام ہو جائے تو تمدن کی جڑ کٹ جائے گی، لہذا قصاص تم پر واجب ہے۔ اگر کسی آزاد آدمی نے قتل کیا ہے تو قصاص میں وہ آزاد ہی قتل ہوگا، یہ نہیں کہ وہ کہہ دے کہ میرا غلام لے جاؤ یا میری جگہ یا میرے 2 غلام لے جا کر قتل کر دو۔ اگر غلام قاتل ہے تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے گا، اگر قتل کرنے والی عورت ہے تو وہ عورت ہی قتل ہوگی۔ قصاص ودیت کے معاملے میں اسلام سے پہلے عرب میں مختلف معیارات قائم تھے۔ مثلا اگر اوسی خزارچی کو قتل کر دے تو 3 گنا خون بہا وصول کیا جائے گا، اور خزارچی اوسی کو قتل کر دے تو 1/3 خون بہا ادا کیا جائے گا۔ یہ ان کا قانون تھا۔ اسی طرح آزاد اور غلام میں بھی فرق اور روا رکھا جاتا ہے، لیکن شریعت اسلامی نے اس زمن میں کامل مساوات قائم کی اور زمانہ جاہلیت کے ہر طرح کی عدم مساوات کا خاتمہ کر دیا۔ اس بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہی ہے کہ تمام مسلمان آپس میں کفو برابر ہے، لہذا قتل کے مقدمات میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ مقتول کے ورثہ اگر قاتل کو کچھ رعایت دے دیں کہ ہم اس کی جان بخشی کرنے کو تیار ہیں، چاہے وہ خون بہا لے لیں چاہے ویسے ہی معاف کر دیں، تو خود بھی خون بہا طے ہوا۔ اس کے بارے میں ارشاد ہوا کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک تخفیف اور رحمت ہے۔ خون بہا کا رحمت ہونا بہت واضح ہے۔ اگر یہ شکل نہ ہو تو پھر قتل در قتل کا سلسلہ جاری رہتا ہے، لیکن اگر قاتل کو لا کر مقتول کے ورثہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے کہ اب تمہارے ہاتھ میں اس کی جان ہے، تم چاہو تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، اگر تم احسان کرنا چاہو، اس کی جان بخشی کرنا چاہو تو تمہیں اختیار حاصل ہے، چاہو تو اسے ویسے ہی بخش دو، چاہو تو خون بہا لے لو۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ دشمنیوں کا دائرہ سمٹ جاتا ہے، بڑھتا نہیں ہے۔ اس میں اللہ کی طرف سے بڑی رحمت ہے۔ مگر جو لوگ اس رائے سے فائدہ اٹھانے کے بعد ظلم زیادتی کا وتیرہ اپنائیں گے، ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقَصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور اے ہوش مندو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے تاکہ تم بچ سکو۔ معاشرتی زندگی میں عفو درگزر اگرچہ ایک اچھی قدر ہے، اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر تم معاف کر دیا کرو اور چشم پوشی سے کام لو اور بخش دیا کرو تو بے شک اللہ بھی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ لیکن قتل کے مقدمات میں سہل انگاری اور چشم پوشی کو قصاص کی راہ میں حائل نہیں ہونے دینا چاہیے، بلکہ شدت کے ساتھ پیروی ہونی چاہیے تاکہ اس سے آگے قتل کا سلسلہ بند ہو۔ آیات کے آخر میں فرمایا تاکہ تم بچ سکو، یعنی اللہ کی حدود کی خلاف ورزی اور ایک دوسرے پر ظلم و تعدی سے بچو۔ اور اے ہوش مندو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے تاکہ تم بچ سکو۔ معاشرتی زندگی میں عفو درگزر اگرچہ ایک اچھی قدر ہے، اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر تم معاف کر دیا کرو اور چشم پوشی سے کام لو اور بخش دیا کرو تو بے شک اللہ بھی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ لیکن قتل کے مقدمات میں سہل انگاری اور چشم پوشی کو قصاص کی راہ میں حائل نہیں ہونے دینا چاہیے، بلکہ شدت کے ساتھ پیروی ہونی چاہیے تاکہ اس سے آگے قتل کا سلسلہ بند ہو۔ آیات کے آخر میں فرمایا تاکہ تم بچ سکو، یعنی اللہ کی حدود کی خلاف ورزی اور ایک دوسرے پر ظلم و تعدی سے بچو۔
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ پہنچے اور وہ کچھ مال چھوڑ رہا ہو تو تم پر فرض کر دیا گیا ہے والدین رشتہ داروں کے حق میں انصاف کے ساتھ وصیت کرنا. اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھنے پر یہ حق ہے. اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھنے والوں پر یہ حق ہے. ابھی قانون وراثت نازل نہیں ہوا تھا، اس زمن میں یہ ابتدائی قدم اٹھایا گیا. دور جاہلیت میں وراثت کی تقسیم اس طرح ہوتی تھی جیسے آج بھی ہندوؤں میں ہوتی ہے کہ مرنے والے کی ساری جائیداد کا مالک بڑا بیٹا بن جاتا تھا. اس کی بیوی، بیٹیاں، حتیٰ کہ دوسرے بیٹے بھی وراثت سے محروم رہتے. چنانچہ یہاں وراثت کے بارے میں پہلا حکم دیا گیا کہ مرنے والا والدین اور اقربا کے بارے میں وصیت کر جائے تاکہ ان کے حقوق کا تحفظ ہو سکے. پھر جب سورۃ النساء میں پورا قانون وراثت آ گیا تو اب یہ آیات منسوخ شمار ہوتی ہے. البتہ اس کے ایک جز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی رکھا ہے کہ مرنے والا اپنے 1/3 مال کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. اور یہ کہ جس شخص کا وراثت میں حق مقرر ہو چکا ہے اس کے لیے وصیت نہیں ہوگی، وصیت غیر وارث کے لیے ہوگی. مرنے والا کسی یتیم کو، بیوہ کو، کسی یتیم خانہ کو یا کسی دینی ادارے کو اپنی وراثت میں سے کچھ دینا چاہے تو اسے حق حاصل ہے کہ 1/3 کی وصیت کر دے. باقی 2/3 میں لازمی طور پہ قانون وراثت کی تنفیذ ہوگی. باقی 2/3 میں لازمی طور پر قانون وراثت کی تنفیذ ہوگی. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه ان اللہ سمیع علیم. تو جس نے بدل دیا اس وصیت کو اس کے بعد کہ اس کو سنا تھا تو اس کا گناہ انہی پر آئے گا جو اسے تبدیل کرتے ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے. اگر گواہوں نے بعد میں وصیت میں تحریف اور تبدیلی کی تو اس کا وبال اور اس کا بوجھ انہی پر آئے گا. وصیت کرنے والا ان کے اس گناہ سے بری ہے، اس نے تو صحیح وصیت کی تھی. فمن خاف من موص جنافا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان اللہ غفور رحیم. پھر جس کو اندیشہ ہو کسی وصیت کرنے والے کی طرف سے جانبداری یا حق تلفی کا اور وہ ان کے مابین صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. اگر کسی کو یہ اندیشہ ہو اور دیانتداری کے ساتھ اس کی یہ رائے ہو کہ وصیت کرنے والے نے ٹھیک وصیت نہیں کی بلکہ بیجا جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے یا کسی کی حق تلفی کر کے گناہ کمایا ہے، اس طرح کے اندیشے کے بعد کسی نے ورثہ کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ دیکھو ان کی وصیت تو یہ تھی لیکن اس میں یہ زیادتی والی بات ہے، اگر تم لوگ متفق ہو جاؤ تو اس میں اتنی تبدیلی کر دی جائے. یعنی یہ ایسی بات نہیں کہ اس وصیت کو ایسا تقدس حاصل ہو گیا کہ اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، بلکہ باہم مشورے سے اور اصلاح کے جذبے سے وصیت میں تغیر اور تبدل ہو سکتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر بھی روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلوں پر تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. زیر مطالعہ رکوع میں صوم کی عبادت کا ذکر تذکرہ ہے. عربوں کے ہاں صوم سیام کے لفظ کا اطلاق اور مفہوم کیا تھا اور اس سے وہ کیا مراد لیتے تھے اسے ذرا سمجھ لیجئے. عرب خود تو روزہ نہیں رکھتے تھے، البتہ اپنے گھوڑوں کو رکھواتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اکثر عربوں کا پیشہ غیرت گری اور لوٹ مار تھا. پھر مختلف قبائل کے مابین وقفہ سے جنگیں ہوتی رہتی تھی. ان کاموں کے لیے ان کو گھوڑوں کی ضرورت تھی.
اور گھوڑا اس مقصد کے لیے نہایت موزوں جانور تھا کہ اس پر بیٹھ کر تیزی سے جائیں لوٹ مار کریں شب خون ماریں اور تیزی سے واپس آ جائیں۔ اونٹ تیز رفتار جانور نہیں ہے، پھر وہ گھوڑے کے مقابلے میں تیزی سے اپنا رخ بھی نہیں پھیر سکتا تھا، مگر گھوڑا جہاں تیز رفتار جانور ہے وہاں تنگ مزاج اور نازک مزاج بھی ہے۔ چنانچہ وہ تربیت کے لیے ان گھوڑوں سے یہ مشقت کراتے تھے کہ ان کو بھوکا پیاسا رکھتے تھے اور ان کے منہ پر ایک تو بڑا چڑھا دیتے تھے اور اس عمل کو وہ صوم کہتے تھے، اور جس گھوڑے پر یہ عمل کیا جائے اسے وہ صائم کہتے تھے، یعنی یہ روزہ ہے۔ اس طرح وہ گھوڑوں کو بھوک پیاس جھیلنے کا عادی بناتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مہم کے دوران گھوڑا بھوک پیاس برداشت نہ کر سکے اور جی ہار دے۔ اس طرح تو سوار کی جان شدید خطرے میں پڑ جائے گی اور اسے زندگی کے لالے پڑ جائیں گے۔ مزید یہ کہ عرب میں اس طور پر گھوڑوں کو بھوکا پیاسا رکھ کر موسم گرما اور لو کی حالت میں انہیں لے کر میدان میں جا کھڑے ہوتے تھے اور اپنی حفاظت کے لیے اپنے سروں پر ٹھاٹے باندھ کر جسم پر کپڑے وغیرہ لپیٹ کر ان گھوڑوں کی پیٹھ پر سوار رہتے تھے، اور ان گھوڑوں کا منہ سیدھا لو اور باد سر کے تپیڑوں کی طرح رکھتے تھے تاکہ ان کے اندر بھوک پیاس کے ساتھ ساتھ لو کے ان تپیڑوں کو برداشت کرنے کی عادت بھی پڑ جائے، تاکہ کسی ڈاکے کی مہم یا قبائلی جنگ کے موقع پر گھوڑا سوار کے قابو میں رہے اور بھوک پیاس یا باد سر کی تپیڑوں کو برداشت کر کے سوار کی مرضی کے مطابق مطلوبہ رخ برقرار رکھے اور اس سے منہ نہ پھیرے۔ تو عرب اپنے گھوڑوں کو بھوکا پیاسا رکھ کر جو مشقت کراتے تھے اس پر وہ صوم کے لفظ یعنی روزے کا اطلاق کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہاں یہود کے ہاں روزہ رکھنے کا رواج تھا۔ وہ عاشورے کا روزہ بھی رکھتے تھے، اس لیے کہ اس روز بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات ملی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ابتداً ہر مہینہ ایام میں بیز کے 3 روزے رکھنے کا حکم دیا۔ اس رکوع کی ابتدائی 2 آیات ہیں، غالباً اسی کی توثیق ہے۔ اگر ابتدائی میں پورے مہینے کے روزے فرض کر دیے جاتے تو وہ یقیناً شاق گزرتے۔ ظاہر بات ہے کہ مہینے سخت گرم بھی ہو سکتے ہیں۔ اب اگر 30 کے 30 روزے ایک ہی مہینے میں فرض کر دیے گئے ہوتے اور وہ جون جولائی کے ہوتے تو جان ہی نکل جاتی۔ چنانچہ بہترین تدبیر کی گئی کہ ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا اور یہ روزے مختلف موسموں میں آتے رہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ ہر مہینے میں 3 دن کے روزوں کا جو ابتدائی حکم تھا اس میں علی الاطلاق یہ اجازت تھی کہ جو شخص روزے نہ رکھے وہ اس کا فدیہ دے، اگرچہ وہ بیمار یا مسافر نہ ہو اور روزے رکھنے کی طاقت بھی رکھتا ہو۔ جب رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم آ گیا تو ابھی رخصت ختم کر دی گئی۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدیہ کی اس رخصت کو ایسے شخص کے لیے باقی رکھا جو بہت بوڑھا ہے یا کسی ایسی سخت بیماری میں مبتلا ہے کہ روزے رکھنے سے اس کے لیے جان کی ہلاکت کا اندیشہ ہو سکتا ہے، اور یہ ہے ان آیات کی تعویل جس پر میں بہت عرصے پہلے پہنچ گیا تھا، لیکن چونکہ اکثر مفسرین نے یہ بات نہیں لکھی اس لیے میں اسے بیان کرنے سے جھجکتا رہا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہی ہے، جو مجھے اپنی رائے پر اعتماد ہو گیا۔ پھر مجھے اس کا ذکر تفسیر کبیر میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی مل گیا کہ متقدمین کے ہاں یہ رائے موجود ہے کہ روزے سے متعلق پہلی 2 آیاتیں 184 رمضان کے روزوں سے متعلق نہیں ہے، بلکہ وہ ایام بیز کے روزوں سے متعلق ہے۔ ایام بیز کے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد بھی نفلاً رکھے ہیں۔ روزوں کے احکام پر مشتمل یہ کچھ 6 آیتوں پر مشتمل ہے، اور یہ اس اعتبار سے ایک عجیب مقام ہے کہ اس ایک جگہ روزے کا تذکرہ جامعیت کے ساتھ آ گیا ہے۔ قرآن مجید میں دیگر احکام بہت دفعہ آئے ہیں، نماز کے احکام بہت سے مقامات پر آئے ہیں، کہیں وضو کے احکام آئے ہیں تو کہیں تیمم کے، کہیں نماز قصر اور نماز خوف کا ذکر ہے، لیکن صوم کی عبادت پر یہ کل 6 آیات ہیں جن میں اس کی حکمت، اس کی غرض، غایت اور اس کے احکام سب کے سب ایک جگہ آ گئے ہیں۔
یہاں روزے کی غرض غایت تقوی بیان کی گئی ہے. وہ جنگ کے لیے گھوڑوں کو تیار کرواتے تھے. تمہیں تقوی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. روزے کی مشق تم سے اس لیے کرائی جا رہی ہے تاکہ تم بھوک کو قابو میں رکھ سکو, شہوت کو قابو میں رکھ سکو, پیاس کو برداشت کر سکو. تمہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلنا ہو, اس میں بھوک بھی آئے گی, پیاس بھی آئے گی. اپنے آپ کو جہاد قتال کے لیے تیار رکھو. سورۃ بقرہ کے اگلے رکوع سے قتال کی بحث شروع ہو جائے گی. چنانچہ روزے کی یہ بحث گویا قتال کے لیے بطور تمہید آ رہی ہے. ایاما معدودات فمن كان من مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. گنتی کے چند دن ہیں, اس پر بھی جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں, اور جو اس کی طاقت رکھتے ہو اور روزہ نہ رکھیں ان پر فدیہ ہے, ایک مسکین کا کھانا کھلانا. جو اپنی مرضی سے کوئی خیر کرنا چاہے تو اس کے لیے خیر ہے, اور روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. جمع قلت ہے جو 3 سے 9 تک کے لیے آتی ہے. یہ گویا اس کا ثبوت ہے کہ یہاں مہینے بھر کے روزے مراد نہیں ہیں. ان آیات کی تفسیر میں جیسا کہ عرض کیا گیا مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں. میں نے اپنے مطالعے کے بعد جو رائے قائم کی ہے میں صرف وہی بیان کر رہا ہوں کہ اس وقت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول یہ فرضیت نہیں تھی بلکہ علل التخیر تھی, یعنی روزے فرض تو کیا گیا ہے لیکن اس کا بدل بھی دیا جا رہا ہے. اگر تم روزے رکھنے کی استطاعت کے باوجود نہیں رکھنا چاہتے تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دو. چونکہ روزے کے وہ پہلے سے عادی نہیں تھے لہذا انہیں تدریجاً اس کا خوب گھر بنایا جا رہا تھا. اگر کوئی روزہ بھی رکھے اور مسکین کو کھانا بھی کھلائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہوگا. یہاں بھی ایک طرح کی رعایت کا انداز ہے. یہ 2 آیات ہیں جن میں میرے نزدیک ایک روزے کا پہلا حکم دیا گیا جس کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان نے ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان روزوں کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کو اپنے طور پر دیا ہو اور بعد میں ان آیات نے اس کی توثیق کر دی ہو. اب وہ آیات آ رہی ہیں جو خاص رمضان کے روزے سے متعلق ہیں. ان میں 2 آیات ہیں روزے کی حکمت اور غرض آیت بیان کی گئی ہے. پھر ایک طویل آیات روزے کے احکام پر مشتمل ہے اور آخر میں ایک آیات ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان ومن شاہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر اور ہدایت اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کی روشن دلیلوں کے ساتھ. تو جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے یا جو شخص بھی اس مہینے میں مقیم ہو اس پر لازم ہے کہ روزے رکھے, اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں. اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہاری ساتھ سختی نہیں چاہتا تاکہ تم تعداد پوری کرو اور تاکہ تم برائی کرو اللہ کی جو اس پر جو ہدایت اس نے تمہیں بخشی ہے اور تاکہ تم شکر کر سکو. اب وہ وجوب الخیر کا معاملہ ختم ہو گیا ہے کہ یہ لازم ہے کہ یہ رکھنا ہے. مریضوں اور مسافر کو دی گئی رعایت حسب سابق برقرار رکھی گئی ہے. لوگ خواہ اپنے اوپر سختیاں جھیلتے ہیں, صدی سفر کے اندر بھی روزے رکھتے ہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنے کی اجازت دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں ان لوگوں پر کافی سرزنش کی
جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، صحیح بخاری۔ مت یا سفر کے دوران جو روزے چھوٹ جائیں تمہیں دوسرے دنوں میں ان کی تعداد پوری کرنی ہوگی۔ وہ جو ایک رعایت تھی کہ فدیہ دے کر فارغ ہو جاؤ، وہ منسوخ ہو گئی۔ وہ نعمت عظمیٰ جو قرآن حکیم کی شکل میں تمہیں دے گئی ہے، تم اس کا شکر ادا کرو۔ جزاک اللہ۔ آج ہم نے 175 سے لے کر 185 تک آیات کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو یہ تلاوت، ترجمہ و تفسیر کا سلسلہ شروع کیا ہے اس کو جاری رکھنے میں مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہ تلاوت، ترجمہ و تفسیر ہم نے پڑھی ہے، سنی ہے، اس کے پڑھنے میں جو کوتاہی ہو معاف فرما دے اور اس کو صحیح طرح ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ آیات، تلاوت، ترجمہ و تفسیر ہم نے پڑھی ہے اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام، اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی طرح عاجزی اور ان کی طرح کا ایمان پیدا کرے ہم سب کے دلوں کے اندر۔ جزاک اللہ، آمین، السلام۔